بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا 7واں سبق ہے، اور یہ 7واں سبق جو ہے یہ فعل، مصدر یعنی مصدر سادہ، مصدر مرکب اور فعل تام پر مشتمل ہوگا۔ میں آپ سب کو بزم اقبال کی طرف سے جو ہم نے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے چمنستان فارسی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آغاز کرتے ہیں ہم فعل کی تعریف سے، اور اس کے بعد مصدر سادہ اور مصدر مرکب، اور اس کی پھر مثالیں دیں گے، اور آخر میں ہم علامہ اقبال کے اشعار کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی وضاحت جہاں ضروری ہوئی وہ کریں گے۔ فعل ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سر انجام پانا ظاہر ہو، وہ کلمہ جس سے یہ تینوں چیزیں، تینوں ہی کیا ہیں، اصل میں تو دو ہی ہیں، کام کے کرنے یا ہونے یا انجام پانے کی نشاندہی ہوتی ہو، وہ فعل ہے۔ اچھا، اب اس فعل کی آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جسے ہم مصدر سادہ کہیں گے، اور ایک وہ ہے جسے ہم مصدر مرکب کہیں گے۔ یہ میں بطور وضاحت کے چاہتا ہوں کہ یہاں لکھ بھی دوں، یعنی مصدر سادہ اور مصدر مرکب۔ اب آپ ان دونوں تراکیب پہ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مصدر سادہ صورت میں بھی ہے، مرکب صورت میں بھی ہے۔ اور سادہ کون سا ہوگا؟ جو صرف ایک کلمے پر مشتمل ہوگا، یعنی ایک کلمے پر اگر مشتمل ہے تو وہ مصدر سادہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کلمات پر، یعنی مصدر میں ہم کوئی اضافہ کر دیں، جیسے مثلا آرائش کردن، اب اگر تو ہم نے صرف کردن کو دیکھنا ہے تو کردن تو مصدر سادہ کی ذیل میں آئے گا، اور اگر ہم نے لکھ دیا مثلا آرائش، جی ایک ہی ہے، فعل کا معنی کام ہے اصل میں، اور مصدر کا معنی بھی یہی ہے۔ مثلا گرفتن، خوردن، نوشیدن، خفتن، یہ سارے کام ہیں، یہ افعال ہیں سارے، لیکن ان افعال کے لیے ایک مخصوص اصطلاح ہے، وہ مصدر کی ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ دیکھا کہ کتاب کے آخر میں مصادر ہیں، اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ مثلا آرائش کردن۔ اچھا، اب ایک بات اور بھی میں وضاحت کر دوں، ایرانی لکھے گا تو یہ کے ساتھ لکھے گا، ہم لکھیں گے اردو میں تو آرائش حمزے کے ساتھ لکھیں گے، لیکن چونکہ ہم یہاں فارسی پڑھ رہے ہیں لہٰذا اس کے لیے میں نے وہی طرز املا اختیار کیا ہے جو اہل ایران کا ہے یا فارسی بولنے والوں کا ہے، آرائش کردن۔ اب آپ غور کیجئے، ہم نے مصدر سادہ کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایک کلمے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یا یوں کہہ لیجئے ایک ایسا فعل جو ایک کلمے پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کردن ہے، کردن کے ساتھ اب ہم کتنے ہی اور مصدر لکھ سکتے ہیں، مثلا گفتن، نوشیدن، جی آمدن، بالکل آمدن، رفتن، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آمد و رفت، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس طرح کے اللہ حاضر کے کوئی ایک تو ہے ہی نہیں، سینکڑوں مصادر ہیں، اور پھر ان مصادر سے جیسا میں نے پہلے کہا آگے بہت سے لفظ بنتے ہیں، بہت سے افعال بنتے ہیں، ماضی بھی اس سے بن رہا ہے، حال بھی اس سے بن رہا ہے، مستقبل بھی اس سے بن رہا ہے، اور وہ ہمارا اگلا جو سبق ہوگا نا، وہ جس سے ہم افعال کا آغاز کریں گے، وہ ظاہر بات ہے بنیادی طور پہ مصدروں ہی سے بنیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ نون دور کر دیں تو کرد رہ گیا، یہ ماضی مطلق ہے، کرد اس نے کیا، گفت اس نے کہا، نوشید اس نے پیا، آمد وہ آیا، رفتن ہو گیا، آمد و رفت، اور اس طرح کے بہت سے کلمات۔
تو لیکن یہ ہمارا بات کا سبق ہے. اس وقت تو ہم صرف یہیں تک محدود ہیں کہ مصدر سادہ کیا ہے اور مصدر مرکب کیا ہے. اچھا، مصدر مرکب میں آرائش کردن. اچھا، یا مثلاً آپ یہ دیکھیے در افتادن. یا بر افتادن یا برکشیدن. یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں. اب آرائش کردن کا مطلب تو بالکل سادہ ہے. آرائش کرنا، کسی چیز کو سجا دینا، جس کے ساتھ ہم عام طور پہ حاصل مصدر کے طور پہ زیبائش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آرائش و زیبائش. اچھا، دار افتادن. افتادن تو یہاں بھی ہم لکھ سکتے تھے گر پڑنا، اور کشیدن یہاں بھی لکھ سکتے تھے. اگر ہم افتادن اور کشیدن لکھیں گے تو یہ تو مصدر سادہ ہے. اور اگر ہم در افتادن معاف کیجیے گا یہاں میں نے نون نہیں لگایا، بر افتادن اور برکشیدن، آپ نے دیکھا مصدر تو اتنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کردن ہے. اب اگر ہم صرف کردن، افتادن، اور افتادن دو جگہ آیا لیکن بر افتادن کا معنی اور ہے اور در افتادن کا معنی اور ہے، یہ بھی نازک فرق آپ دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو حافظ کا ایک شعر سناؤں گا اور ایک قانی کا شعر سناؤں گا جو اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن وہ میں کچھ اپنی طرف سے بھی عرض کیا کرتا ہوں تاکہ باتیں زیادہ واضح ہو جائیں اور ایک لطف شعر بھی باقی رہے، لطف سخن بھی باقی رہے. تو اب یہاں بھی کشیدن ہے لیکن برکشیدن. مثلاً قانی کا شعر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے. پیش خورشید برمکش دیوار. اب اس میں دو باتیں وضاحت طلب ہو گئی. ایک تو شعر کا مفہوم بیان کرنا اور اس کی تشریح کرنا اور اس کے معنی بتانا کہ یہ اصل میں کہانی کہنا کیا چاہتا ہے، اور دوسرا برمکش کی تشریح کرنا. پیچھے خورشید برمکش دیوار، خواہی ار صحن خانہ نورانی. اب شعر آپ نے نوٹ کر لیا، کچھ سمجھ میں بھی آیا، تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا. پیش خورشید، میں اب لفظوں کو الگ الگ کر کے اس کی وضاحت کروں گا. پیش خورشید سورج کے سامنے، برمکش مت کھینچ، کیا چیز؟ دیوار. سورج کے سامنے دیوار کھڑی نہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کے دنوں میں خاص طور پہ یعنی بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے. میرا اپنا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، بہت پہلے کا، آج سے کچھ 35-40 سال پہلے ہی کہا ہوگا میں نے. تو وہ تھا کہ رہے اجارہ یہاں کے بلند باموں کا، کہ دھن تو ایک طرف دھوپ ادھر نہیں آئی. رہے اجارہ یہاں کے بلند باموں کا، اونچی اونچی چھتیں کھڑی کر دیں، دیواریں کھڑی کر دی. اب سردیوں میں ہم جب بیٹھتے تھے چھت پہ تو دھوپ نہیں آتی تھی 11 بجے تک، اس لیے کہ وہ اتنی اونچی 3 منزلہ
بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور ہماری چھت پہ دھوپ نہیں آتی تھی کیونکہ دھوپ کا راستہ تو روک لیا اس بلڈنگ نے. تو کہانی یہی کہہ رہے ہیں کہ پیش خورشید، خورشید ایک علامت ہے. خورشید چنانچہ ذات حق کو بھی جس علامت میں ظاہر کیا گیا ہے وہ خورشید کی علامت ہے، اس لیے کہ جس طرح خورشید سے فیض یاب ہوتے ہیں لوگ، ہاں خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا. تو اب میر کا یہ مصرع جو انہوں نے پڑھا، تو خورشید علامت حیات ہے، خلاقی کی علامت ہے. بڑے حقائق کے سامنے دیوار کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تو حقیقت ہی نہیں ہے، حقیقت الحقائق ہے. لہذا پیش خورشید برمکش دیوار، حق کے سامنے دیوار کھڑی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اس کا کچھ نہیں جائے گا. پیش خورشید، اب دیکھیے بظاہر تو شعر یہ ہے کہ پیش خورشید برمکش مت کھینچ. اچھا اگر ہو برکش تو اس کا مطلب کھینچ. برمکش جیسے ہم کہیں کن کر، مکن مت کر. ہاں یہ فعل امر ہے، اگر کن کہیں گے تو فعل امر ہے، اور اگر مکن یا نہ کن کہیں گے تو کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ برمکش اصل میں برکشیدن سے ہی بنا ہے. اب اصل کشیدن کا مطلب تو کھینچنا ہے، اسی سے حاصل مصدر کشمکش بن گیا. لیکن یہاں کشیدن نہیں ہے، برکشیدن ہے. اور برکشیدن کا معنی ویسے تو سچی بات ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دیوار کھینچ دی، لیکن دیوار کھینچنا کم مستعمل ہوتا ہے دیوار کھڑی کر دینا. تو اس کے لیے لفظ کیا ہوا؟ برکشیدن. روئے پیش خورشید برمکش دیوار کھینچ نہیں. کس کے سامنے؟ خورشید کے سامنے. سورج کے سامنے دیوار نہ کھینچ، اپنا نقصان کرے گا. بھائی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن حقیقت بھی کبھی چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر نہیں ہوگی تو 1 گھنٹے بعد ظاہر ہو جائے گی. 11 بجے ظاہر نہیں ہوگی تو 12 بجے ظاہر ہو جائے گی، 1 بجے ظاہر ہو جائے گی. سورج چھت پہ آ جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. خواہی ار کا معنی اگر، خواہی کا مطلب اگر تو چاہتا ہے. خواہی ار کا معنی اگر، فارسی میں اگر کے معنوں میں آتا ہے. خواہی صحن خانہ نورانی، اگر تو اپنے گھر کے صحن کو نورانی کرنا چاہتا ہے تو خورشید کے سامنے دیوار نہ کھینچ. اگر اپنے وجود کے خانے کو، اپنے قلب کو منور کرنا چاہتا ہے تو اس حقیقت الحقائق کے سامنے بہانوں کی یا ہیلا یعنی کرنے کی کوشش نہ کر. وہ دیوار نہ کھینچ، تیرے حق میں برا ہوگا، تیرا نقصان ہو جائے گا. تو اب آپ نے غور کیا کہ برکشیدن جو اصل میں مصدر مرکب ہے، مصدر مرکب کی ایک مثال ہم نے دے دی کس سے؟ کہانی کے اس شعر سے. مصدر مرکب کیا ہے؟ ایک ایسا مصدر جس میں کسی مصدر سادہ کے ساتھ کسی کلمے کا اضافہ کر دیں، اور اضافہ کر دینے کے نتیجے میں اس کے معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں. اس کی ایک مثال تو یہی ہے جو میں نے لکھ دی، برکشیدن، دیوار کھڑی کر دینا. وہاں سادہ مصدر کشیدن تھا، ہم نے اس کے ساتھ بر کا کلمہ بڑھا دیا اور وہ برکشیدن بن گیا. جی اچھا، اب آرائش کردن کا معنی ہو گیا دار افتادن. بار افتادن بڑا زبردست شعر ہے حافظ کا، یہ حافظ کا شعر. بس تجربہ کردیم. اب غور کریں، یہ بھی مصدر مرکب ہے. تجربہ کردن کا معنی کرنا، تجربہ کردن کا معنی تجربہ کرنا. یعنی جب آپ نے کردن کے ساتھ تجربہ کا لفظ بڑھا دیا تو وہ مصدر مرکب بن گیا، وہ سادہ مصدر نہیں رہا.
بس تجربہ کردیم دریں دیر مکافات. با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد. یہ ہے حافظ کا کمال. ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، جیسے میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ یہ شاعری جو ہے نا، یہ ایک سطح پہ لفظوں کا کھیل ہے. لفظ کو کوئی کمتر درجے کی چیز نہ سمجھیے. لفظوں ہی سے اور کلمات ہی کے ذریعے سے، جیسے قوافی ہی کے ذریعے سے بعض اوقات شاعر ایسے بے مثال اور نادر مضمون پیدا کرتا ہے جو باعث حیرت ہوتے ہیں پڑھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے. اب مثلا یہی دیکھ لیجیے، بس تجربہ کردیم. بس کا معنی کیا ہے؟ بہت. ہاں بس کریں، اردو میں نہیں کہتے، فارسی میں کہتے بس کو ناگا، بس کو ناگا، بس کریا. ہاں وہی بس، اردو والا فارسی والا بس کن آگا، بس کن. ایرانی آپ سے کہے بس کو نہ ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں صبر کو نہ ہوا. فارسی میں اگر کہیں گے، اردو میں کہیں گے بھائی ذرا صبر کریں. بالکل ہاں، بس بس تو اس کا مطلب بھی یہی ہے. اچھا، اور دیکھیے اس میں بس میں ایک ایسا کمال درجے کا نقطہ حضرت جامی علیہ الرحمہ نے پیدا کیا ہے. فرماتے ہیں قرآن کو پڑھو، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ختم کس پہ ہوتا ہے؟ کس پہ؟ سین پہ. آخری سورت کیا ہے؟ سورہ والناس. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا اس نے تو سب کچھ بتا دیا تمہیں، بے سے شروع کیا اور سین پہ ختم کر دیا، بس آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے کافی ہے. اس میں سب کچھ آ گیا. اور واقعی اس میں سب کچھ آ گیا. کیا کچھ نہیں آیا. معارف کا کیسا بڑا ذخیرہ، اور حقائق کی کتنی بڑی تصویر، اور سچائی کی کتنی بڑی داستانیں اس ایک صحیفے میں موجود ہیں. تو جامی نے کہا اس سے باہر کیا تلاش کرتی ہو، اسی میں تو سب کچھ ہے. تو حافظ نے نہیں کہا تھا کہ ہر چہ کردم ہماز دولت قرآن کردم، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ قرآن حکیم کی دولت سے کیا. یہ بڑے لوگوں میں تھے حافظ، بڑے شاعر تو تھے ہی، بڑے آدمی بھی تھے. خیر، تو اب بس کا معنی کیا ہے؟ بہت. بس تجربہ کردیم، ہم نے بہت تجربہ کر لیا. کردیم ہم نے. اب دیر مکافات کیا ہے؟ بس دیر مکافات کا مطلب ہے، دیر تو اصل میں آپ کو جو عبادت گاہ غیر مسلموں کی ہے وہ دیر ہے، اس کے مقابلے میں حرم ہے. لیکن دیر اس کائنات کو بھی دیر کہتے ہیں. ہاں یہ علامت ہے نا، دنیا کو دیر. اچھا، اور اس کے ساتھ پھر مکافات بھی تو لگا دیا نا، تو بدلہ تو یہی ملتا ہے، مل جاتا ہے نا. بس تجربہ کر دیں دریں دیر مکافات، ہم نے اس بدلے کی دنیا میں بہت تجربہ کیا. ہمارے مشاہدے میں عجیب و غریب بات آئی، اور وہ بات کیا ہے؟ با درد کشاں. اب ذرا یہ تو بتائیے، درد کش اور درد کشاں، ان میں فرق کیا ہے؟ جی جمع ہے، آپ کو معلوم ہے. جب ہم اس کے ساتھ الف نون بڑھا دیں گے، جیسے ہم نفس ہے، ہم نفساں. ٹھیک ہے. اور دیکھیے فارسی اردو والوں نے کتنی فارسی تراکیب استعمال. ہاں جی، میں کون ہوں اے ہم نفساں، سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے سینے میں، ایک آگ کیا ہے جی؟ ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں ہوں. لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر،
میں ورنہ وہی خلوتی راز نہا ہوں. اب دیکھیے سب فارسی ہے سوائے ایک دو کلمات کے. تو اردو والوں نے تو فارسی سے بہت فیض حاصل کیا. خیر، بات درد کشاں، یہ جو شراب پینے والے کے، اور شراب پر ہی کیا موقوف ہے، شربت بھی ہو کوئی، آپ اس میں شکر گھول دیں تو نیچے ایک تلچھٹ بیٹھ جاتا ہے، وہ درد ہے. با درد کشاں، اور درد کشاں کا معنی وہ ایسے پینے والے جو درد بھی نہیں چھوڑتے. ورنہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پیالے کے نیچے یا جام کے کی تہ میں تلچھٹ آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس پر نشے کا بہت غلبہ ہو اور اس شے سے بڑی محبت ہو، وہ اس کو بھی چڑھا جاتا ہے. یعنی ہاں، تو اتنی بھی میسر نہیں نئے خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. واہ. تو اس میں تو اب بہت شعر ہے بھائی، ہم شروع کریں گے تو پھر شعر ہی پڑھتے جائیں گے، لیکن ہم نہیں پڑھ رہے. اچھا، تو بات درد کشاں ہر کے در افتاد، بر افتاد. جس نے بھی ان رندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، جو اپنی ذات میں مست رہتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں اچھے اور وسیع خیالات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جب بھی کسی نے کوئی لڑائی مول لی ہے نا، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور زیادتی کی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ بر افتاد، تباہ و برباد ہو گئے. کہ ظلم اور زیادتی کرنے والا تباہ و برباد ہو. بر افتادن کا معنی تباہ ہو جانا، اور در افتادن کا معنی برا چاہنا، بد سلوکی کرنا، جھگڑا کرنا. اب آپ غور کیجئے، دو لفظ ہیں جن کا مصدر سادہ کے ساتھ اضافہ کیا، ایک میں در کا اضافہ کیا ہے اور دوسرے میں بر کا اضافہ کیا ہے. اب بتائیے کیسی قدرت کلام ہے جو حافظ جیسے شخص کو حاصل تھی. اچھا، اب مصدر مرکب میں یہ کتابیں بے شک کھول لیجیے، اس میں ذرا دیکھیے. آرائش کردن تو میں نے لکھ دیا، آرائش کردن کے ساتھ ایک اور مصدر مرکب ہے تاسف خوردن. خوردن کا لفظی معنی تو کھانا ہے، لیکن ہم اردو میں کیا تھے بھائی، بہت غم کھایا اس نے. اور میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں جو میرے تجربے میں آیا ہے. ہم جو عام زبان بھی بولتے ہیں اس میں ہم لا تعداد مجاز استعمال کرتے ہیں. اس کو کسی کلمے کو ہم اس کے لفظی معنوں میں نہیں لے رہے ہوتے، اس کے مجازی معنوں میں لے رہے ہوتے. میرا تو دل ڈوب گیا، میرا تو دل ڈوبتا جا رہا ہے، میرا چاند بہت دنوں سے نہیں آیا. تو آپ چاند کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو یا اپنے عزیز کو کہہ رہے ہیں. میرا دل تو ڈوبتا جا رہا ہے، یعنی مگر دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس کا مصرع ہے. تو دل کا ڈوبنا بھائی، دل چیز تو ڈوبتی ہے کسی سیال میں، دریا میں ڈوب جانا، سمندر میں ڈوب جانا، پانی میں ڈوب جانا. لیکن آپ بہت سے ایسے جملے روزانہ بولتے ہیں، کبھی اس پہ غور کیجیے گا. یہ اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، میں اس پہ بہت غور کیا. میں نے کہا قدرت کا عجیب و غریب نظام ہے. لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان کوئی سادہ چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک مرکب چیز ہے. یہ بسیط چیز نہیں ہے، یہ مرکب چیز ہے، اور اس میں معانی طے در طے ہوتے ہیں جن کا ہمیں عام گفتگو میں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اب برکشیدن کی وضاحت کر دی میں نے، در افتادن کی بحث میں نے کر دی یا وضاحت کر دی، اور بر افتادن کی کر دی. خواب بردن، اب دیکھیے خواب بردن، اب یہ ایک عجیب و غریب مصدر مرکب ہے. خواب بردن، مثلا میں ایک جملہ لکھتا ہوں، دی شب خوابم نہ برد. اب خواب بردن کا بظاہر تو معنی ہے خواب لے جانا، لیکن خواب لے جانا کا مطلب ہے سو جانا. دی شب
خوابم یعنی خوابم کا معنی ہاں یعنی مثلا ہم کہیں گے من دیروز خواب نہ کردم، یعنی میں کل نہیں سویا. ہاں لیکن اس کے لیے جو صحیح اور بامحاورہ جملہ ہے وہ ہے دی شب خوابم نہ برد. خوابم کا معنی مجھے خواب نہیں لے گیا، یعنی مراد یہ کہ میں نہیں سویا. یا مثلا ایک اور مصدر مرکب ہے گیر کردن. گیر کردن کا مطلب ہے ہاتھ میں آ جانا، کسی چیز کو حاصل کر لینا. مثلا ذرا ایک جملہ لکھیے، ان پارچے یعنی این پارچا، ہاں لباس، این کا معنی یہ، این پارچا جائے دیگر گیر نمی آیت. گیر نمی آیت میں بلکہ لکھ بھی دوں آپ کو. گیر نمی آیت. ان پارچا یہ کپڑا، پارچا لباس کو، کپڑے کو، ہاں لیکن پارچے پڑھیں گے ہم ایرانی لہجے میں تو پارچے پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لفظ ہائے مختفی پہ ختم ہو اس سے پہلے حرف کو آپ زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں. گفتے، پارچے، چشمے، فاطمے، پنجرے، بالکل بالکل. تو ان پارچے جائے دیگر گیر نمی آیت، یہ جو کپڑا ہے نا یہ کہیں اور سے نہیں ملے گا. یعنی دکاندار کہہ رہا ہے کہ ان پارچے جائے دیگر کسی دوسری جگہ گیر نمی آیت پکڑائی نہیں دے گا، تمہیں ملے گا نہیں. یہ اس کے ساتھ گیر آمدن بھی لکھی ہے، کیونکہ یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ گیر آمدن کی ہے. گیر آمدن، ان پارچے جائے دیگر گیر نمی آیت، یہ لباس یا یہ کپڑا کسی اور جگہ سے تمہارے ہاتھ سے نہیں آئے گا، تمہیں نہیں ملے گا. تو گیر آمدن کا معنی ہاتھ میں آ جانا. میر صاحب جام کش بھی تو کہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے وہی کش ہے. کشید، ہاں وہ نہیں، بذات خود جام کشیدن جو ہے یہ مصدر مرکب ہے. کشیدن کا معنی تو کوئی چیز بھی کھینچی جا سکتی ہے، کسی چیز کو یوں کھینچ لو تو وہ کشیدن ہے. لیکن جام کشیدن جو ہے تو جام کشیدن کا لفظی مطلب تو ہے جام کو کھینچنا، یہ تو نہیں ہے کہ جام کو کھینچ لیا ہے. جام کشیدن کا معنی چڑھا جانا، پی جانا. اب تیسری جو ترکیب ہے وہ ہے فعل تام. تام کا معنی مکمل. اچھا تو سوال یہ ہے کہ اگر فعل تام ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ فعل ناقص. اور فعل ناقص ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو فعل تام پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا فعل ہوگا جو بامانی ہوگا، یہ ایسا کلمہ ہوگا جو بامانی ہوگا، یعنی ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے ہونے، کرنے یا سر انجام دینے کے کوئی معنی ہوں گے. تو مثلا آپ یہ دیکھیے، یہ تین انہوں نے مصدر لکھے ہیں. گفتن ایک بامانی کلمہ ہے یعنی کہنا، لیکن اگر میں کہوں استن تو اس کے کوئی معنی نہیں، جب تک استن کے ساتھ کچھ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اسی طرح کردن، کردن کا معنی کرنا، ایک فعل ہے، بامانی ہے. خواندن پڑھنا ایک بامانی کلمہ ہے. نوشتن لکھنا ایک بامانی کلمہ ہے. اور اگر ہم کہیں نوشتن لپیٹ دینا، یہ بھی یاد رکھیے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. نوشتن کے ساتھ ایک لفظ، ایک اور مصدر مفرد جو ہے یا فعل تام جو ہے وہ نوشتن بھی ہے. اگر آپ واو کے نیچے زیر لگائیں گے تو اس کے اور معنی ہیں کیا، اور واو کے اوپر زبر لگائیں گے تو اس کے اور معنی. نوشتن، نوشتن، واو کے اوپر زبر لگائیں تو اس کا معنی لپیٹ دینا کسی چیز کو. نوردیدن، نوشتن، نوردیدن دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں جناب کلام اقبال کی طرف، اور یہاں ہم اشعار پڑھیں گے اقبال کے، اور ان میں سے کوشش کریں گے کہ 5-7 اشعار آج ہم
پڑھ لیں انشاءاللہ، اور پڑھ لیں گے۔ کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس میں خوردن کا مصدر آیا، لیکن خوردن مصدر کیا ہے؟ مرکب ہے یا سادہ ہے؟ سادہ ہے۔ کامل بستام، باجزید بستامی، ایرانی ان کو بستامی نہیں کہتے، بستامی کہتے ہیں، بے پیش لگاتے ہیں، لیکن میں ترجیحاً بستامی ہی کہتا ہوں۔ ہاں یا اور ہمارے ٹیکسٹ جو بڑے عظیم میں چھپے اس میں بے کے نیچے زیر لگائی جاتی ہے، بستامی۔ کامل بستام در تقلید فرد، تقلید فرد کا معنی انوکھی تقلید کی۔ حضرت باجزید بستامی نے ایک عجیب و غریب انوکھی تقلید کی۔ کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تقلید کس طرح کی؟ ان معنوں میں کی کہ اس نے پتہ نہیں تھا کہ نبی اکرم نے خربوزہ کس طرح کھایا، چونکہ پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کھایا، خربوزہ کھایا ہی نہیں۔ حضرت باجزید بستامی نے پوری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا، چونکہ کسی بھی ذریعے سے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ نبی اکرم نے خربوزہ کھایا، اور اگر کھایا تو کس طرح کھایا۔ یہاں جس چیز پہ زور دے رہا ہے نا اقبال، وہ علم کے وسیع ہونے اور علم کے غیر وسیع ہونے پر بات نہیں کر رہا، وہ تو عشق کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو ایک بات کا تو پتہ چلا کہ نبی اکرم کی اتباع کامل کرنے والے پھر ہمیشہ زندہ بھی تو رہتے ہیں نا۔ سب تس بر دریدہ عالم دوام با، ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بے عشق۔ جس شخص کا دل عشق سے زندہ ہو گیا وہ مرتا نہیں ہے۔ اور اس کی گواہی کس سے دی؟ سب تس بر جریدہ عالم دوام ما، ہمارا دوام تو جریدہ عالم پہ لکھا ہے، ہمیں یقین ہے بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ وہی بات ہے جو بلے شاہ نے کہی، وہی بات ہے جو سارے رشتہ دار تھے آپس میں۔ ہاں بالکل وہی، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے آگے کی بات کہتا ہوں، یہ سارے کزنز ہیں آپس میں۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، زیستن جینا، گر تو می خواہی، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ایک مسلمان کی زندگی بسر کرے تو نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، تو پھر قرآن کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا تو۔ نیست ممکن، ناممکن ہے، جز بے قرآن زیستن، قرآن سے وابستہ ہو کے زندگی کہلا سکتی ہے، ورنہ وہ زندگی نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ آ جائیے آپ 7ویں شعر پہ۔ میں نے انتخاب کیا چونکہ اس تھوڑے وقت میں سارے اشعار ممکن نہیں۔ بازو شاہین کشا، اب انہوں نے گشا لکھ دیا، ایرانی گشادن کہتے ہیں، ورنہ سیدھا علامہ اقبال نے ہرگز گشا نہیں لکھا، کشا لکھا ہے۔ ہاں لیکن یہ تینوں حضرات جو ہیں چونکہ فارسی والے ہیں اور فارسی کا ان پہ بہت غلبہ ہے، لہٰذا کشادن کی بجائے گشادن لکھ دیا۔ بازو شاہین کشا، لیکن بازو شاہین گشا دونوں ہی صحیح ہیں۔ خون تذرواں بریز، مرگ بود باز را زیستن اندر کنام۔ ذرا مشکل شعر ہے، میں پہلے تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا۔ بازو شاہین گشا، تو شاہین ہے، شاہین کی طرح اپنے بازو کھول پھیلا۔ خون تذرواں بریز، یہ جو کبک ہے، کیا کہتے ہیں، چکوروں کا خون بہا۔ شاہین کی طرح اپنے بازو پھیلا اور خون تذرواں بریز، ان کا خون گرا دے، یعنی ان پہ حملہ کر دے، ان کا شکار کر دے، چکور اوپر۔ مرگ بود باز را، باز کے لیے موت کے مترادف ہے کیا چیز؟ زیستن، زندگی گزارنا، اندر کنام، گھونسلے کے اندر۔ اسی لیے اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے کہ شرر ستارہ جویم، جو ستارہ آفتابے، جب مجھے ایک شرارہ مل جاتا ہے تو میں اس سے کیا ڈھونڈتا ہوں؟ شرر ستارہ جویم، میں ستارے کی تلاش میں لگ جاتا ہوں۔ ستارہ آفتابے، ستارے تک پہنچتا ہوں تو پھر میں آفتاب کی اس میں لگ جاتا ہوں۔ کیوں؟ سرے منزل نہ دھارم کہ بے میرم از قرارے
مجھے اپنی منزل کا کوئی خیال نہیں آتا، کیونکہ مجھے قرار ملا تو وہ میری موت ہے۔ چو نظر قرار گیرت بنگارے خوب روئے، تپدا زماں دلے من پہ خوب تر نگارے۔ جب مجھے ایک حسین مل جاتا ہے تو میں ایک زیادہ حسین کی طلب میں نکل کھڑا ہوتا ہوں، اس کی تلاش۔ یہ اب ظاہر ہے وہاں کوئی ہرجائی پن تو مراد نہیں ہے نا، اعلیٰ مقصد، اور اس کے بعد اس سے بھی اعلیٰ مقصد اس کے حصول کے لیے۔ یہ اقبال کا تو ظاہر ہے تناظر ہی اور ہے۔ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اب حال ہی کا یہ شعر ہے، لیکن کیسا اچھا شعر ہے۔ اچھا، تو نہ شناسی ہنوز، تو ابھی تک تیرے علم میں یہ بات نہیں آئی، ابھی تک تیرے تجربے میں یہ بات نہیں آئی، تو ابھی تک نہیں پہچانتا کہ شوق بے میرت ز وصل، کہ ملاقات اور وصل کے نتیجے میں شوق مر جاتا ہے، وہ تڑپ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حیات دوام حاصل کرنی چاہیے۔ اور حیات دوام کیسے حاصل ہوگی؟ چیست حیات دوام سوختنے ناتمام۔ سوختنے ناتمام بس جیسے گیلی لکڑی سلگتی رہتی ہے، پوری طرح جلتی بھی نہیں ہے اور آگ سے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ عشق ایسا ہی ہے، یعنی نہ پوچھ حال میرا چوبے خوش کے صحرا ہوں، لگا کے آگ جسے کاروان روانہ ہوا۔ تو یہ ہے نہیں، آتش کا ہے، آتش کا ہے، نہ پوچھ حال، لیکن آتش کے اثرات ہیں فراق پہ، یہ آپ نے دیا۔ اچھا جناب، اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں گے۔ پے شاہبازاں، پھر شاہین کا ذکر آ گیا۔ بساط است سنگ، اللہ اکبر۔ شاہبازوں کے لیے جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے نا، وہ ململ کا، کپڑے کا یا کسی اور چیز کا دسترخوان نہیں ہوتا، اس کی بساط پتھر ہوتا ہے۔ وہ سنگ پر اپنے شکار کو وہیں کھاتا ہے، اسی پہ خوش رہتا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا۔ تو اقبال نے یہ نہیں کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ ہیں جو بڑے لوگ ہیں، جن کے یہاں بڑا تمدن اور بڑا کلچر ظہور میں آتا ہے، جن کی زندگی سخت کوشی اور شعلہ نوشی کی ایک علامت ہوتی ہے، یہ بڑے لوگ تھے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے اقبال شاہین کے تو بڑے مداح اور متقد ہیں، اور ایک بالکل ایک سب سے بڑا حصہ آ رہا ہے، سچی بات ہے۔ پے شاہبازاں، شاہبازوں کے لیے۔ اب دیکھیے، جیسے آپ پہلے ایک لفظ آیا تھا تو میں نے پوچھا تھا آپ سے، اور آپ نے بتایا تھا کہ ہاں یہ فلاں کی جمع ہے۔ کہاں آیا تھا بھائی؟ یہ بادرد کشاں، کش کے ساتھ الف نون لگایا تو جمع ہو گئی، یہاں اسی طرح ہے۔ پے شاہبازاں، شاہبازوں کے لیے، پے کا معنی لیے، کیا ہے؟ بساط است سنگ، پتھر، اس کا دسترخوان پتھر ہے۔ کہ برسنگ رفتن کند تیز چنگ، کہ وہ جب پتھر پہ چلتا ہے تو اس کے ناخن تیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ کل کو اس نے شکار کرنا ہے نا، تو اس کی تلوار تو اس کا پنجہ ہی ہے نا۔ جس طرح سنگ فساں پہ ہم تلوار کی دھار کو تیز کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے پنجوں کی دھار کو کہاں تیز کرتا ہے؟ پتھر پر تیز کرتا ہے۔ کام وہی کرتا ہے جو وہ لوہار کرتا ہے، تلوار کو دو دھاری کرنے کے لیے، تیز دھار کرنے کے لیے۔ تو شہباز بھی یہی کرتا ہے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں کیا کہنا چاہتا ہے اقبال؟ کہ وہ بڑا سخت کوش ہے، وہی تیار، وہی تو کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے آدمی کو زندگی۔ اور دیکھیے آگے بھی وہی ہے، وہی مضمون ہے زبور عجم کا۔ زندگی در صدف خویش گوہر ساختن است، زندگی صدف کے اندر اپنے موتی کی پرورش کرنا ہے اور موتی بنانا ہے۔ اللہ نے انسان کو بظاہر ایک صدف کی صورت میں پیدا کیا، لیکن صدف اگر جد و جہد کرے اور عین اس موقع پہ جب بارش ہو رہی ہو، اور وہ بھی ایک خاص بہار کے موسم میں، اور اپنا منہ کھول دے تو وہ موتی بن جائے گا، وہ قطرہ جو اس کے اندر جائے گا، اور ایک بڑے کیمیاوی یعنی عمل کے بعد گزر کے وہ موتی میں ڈھل جائے گا۔ تو اقبال کہتا ہے زندگی کوئی بیکار کی چیز نہیں ہے جسے تم ضائع کر دو، یہ ایسے ہی ہے جیسے صدف کے اندر پانی کے قطرے کا موتی بن جانا۔ تو اس لیے
اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، گواؤ نہیں، بلکہ اپنے وجود کے صدف میں ایک حقیر چیز کو موتی بنا دو. یہ خود ہی ہے اور خود ہی کیا ہے. زندگی در صدف خویش گوہر ساختن است. اب گوہر ساختن دیکھیے یہاں پھر مرکب آ گیا. آپ نے غور کیا؟ ساختن کا معنی بنانا، گوہر ساختن کا معنی موتی بنانا. یعنی ساختن کے ساتھ گوہر کا ہم نے اضافہ کر کے اس کو مصدر مرکب بنا دیا. واضح ہو گیا نا؟ مصدر مرکب کی ویسے بھی پہلے تعریف کر چکا ہوں اور آپ کے علم میں ہے. زندگی در صدف خویش گوہر ساختن است، در دل شعلہ فرو رخ رفتنو نہ گداختن است. اللہ اکبر. کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے شعلے کے دل میں تم اتر جاؤ لیکن اپنے آپ کو پگھلنے نہ دو. آگ کے اندر کود جاؤ لیکن اپنے وجود کو سلام. بھائی تلمیح ہے کس کی طرف؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ آگ میں ڈالے گئے اور اللہ کا حکم ہوا کہ جانا رکونی بردم سلامن علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈ سے ہی جان نکل جائے. ہاں ہمیں گرمی بھی مارتی ہے، ہمیں ٹھنڈ بھی مارتی ہے، سلامتی والی آگ ہو جا. تو بہت شکریہ. ہم اسی پہ آج کا یہ اپنا یعنی درس ہفتم اسے ختم کرتے ہیں. اور جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا تھا آپ سے لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں آیا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلا ہفتہ جو آپ کا ہے یعنی اگلا بدھ جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اور ٹیسٹ کے لیے میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. وہ ایک چھوٹا سا امتحان ہوگا آدھ پون گھنٹے کا، اور اس میں مجھے ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کہاں تک سمجھ رہے ہیں اور ہماری اس گفتگو میں مزید امپرومنٹ کی گنجائش کیا ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہم نے کچھ مفید باتیں کی. بہت شکریہ.